السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ قربانی کا عمل بہت عظیم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی کام ہو یا اخروی اعتبار سے، دونوں کی بنیادوں کو سیراب کرنا پڑتا ہے قربانی کے ساتھ۔ دونوں کی بنیادوں میں قربانی شامل ہوتی ہے۔ بغیر قربانی کے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ اس لیے یہ قربانی کا عنصر ہر شریعت کے اندر کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء میں قربانی کا یہ فریضہ، اس کی ادائیگی کی صورتیں بدلتی رہیں، لیکن یہ فریضہ ادا ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے جب قربانی دی، اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی دی اور ایک سے قبول ہو گئی، دوسری سے قبول نہیں ہوئی، ان کے ہاں بھی قربانی تھی، اور پھر وہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک آئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی کہا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفہ، یکسو تھے، اتنے یکسو تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو خواب میں دکھایا۔ انہوں نے لیلۃ الترویہ، یعنی جس کو شک کہا جاتا ہے، اس رات انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ان کو شک ہوا، انہوں نے کہا کہیں یہ خیال شیطان کی طرف سے نہ ہو، وہ ٹھہر گئے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے دیکھا خواب، تو پھر وہ عرفہ کا دن تھا، اور عرفہ یعرف، اس کو کہتے ہیں جاننا، تو وہ پہچان گئے کہ یہ اللہ کا امر ہے، اور پھر منی کے اندر اپنے بیٹے کو لے کر گئے، اور ایک وہ لمبی داستان ہے ان کی، اور پھر انہوں نے جو وہاں پر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو قربانی کی شکل اختیار کی ہے، اس پہ فرشتے بھی حیران اور زمین و آسمان بھی حیران تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے نعم البدل دنیا کی کوئی چیز نہیں پائی، اس لیے انہوں نے، اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر آسمان سے جنت کا مینڈا بھیجا۔ وہ بھی ان کی برابری نہیں کرتا، لیکن جنت سے جانور آیا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور انہوں نے پھر اس کو قربان کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ تو پھر وہاں سے قربانی چلتے چلتے اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس کا حکم وجوب کا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، لیکن ان کا حکم وجوب کا ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی سنت ہی تو ہے، لیکن وہ ہے تو سنت، لیکن اس کا حکم جو اس پر لاگو کیا جائے گا وہ واجب کا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہے یہ سنت ابراہیم، سنت ابراہیمی ہے علیہ السلام، لیکن اس کو ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس کو قربانی کو کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، لیکن اس کا حکم وجوب کا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وعید آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو
لیکن وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مصلوں کی طرف نہ آئے، یعنی ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو۔ اب کوئی آدمی اگر نماز میں شریک ہوتا ہے عید والے دن تو اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ چاہے قربانی نہیں کر رہا لیکن اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اس لیے استعمال کیے ہیں، یہ بطور توبیخ کے ہیں، بطور ایک توہین کے ہیں، یا اس کو ایک وعید کے ہیں کہ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے قربانی کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، نماز قبول ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، مسلمان ہو، بالغ ہو۔ بچے کے اکاؤنٹ میں اگر جتنی مرضی رقم پڑی ہو لیکن چھوٹے بچے کے اوپر قربانی کی ادائیگی یہ ضروری نہیں ہے، اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ عاقل ہو، مجنون آدمی ہے، اس کے پاس اگر پیسے ہیں لیکن اس کی عقل گم ہے تو اس کے ذمہ بھی قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور پھر وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہیں گے، زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ وہ 4 اموال پہ آتی تھی اور اس کا وقت بھی جدا تھا کہ اس کے اوپر حولان حول یعنی سال کا گزرنا ضروری تھا، اور وہ مال تجارت، نقدی، سونا، چاندی، ان 4 اموال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے علاوہ پر نہیں ہوتی، انہی کے تحت وہ سارے امور آتے ہیں۔ لیکن جو قربانی ہے اس کے اندر اضافی چیز یہ دیکھنی پڑتی ہے، اس میں ایک تو وقت کی قید ہے، وہ 3 دن ہیں۔ اس میں سال کو نہیں دیکھا جائے گا، 3 دنوں کو دیکھا جائے گا، نہ 3 دنوں سے پہلے نہ 3 دن کے بعد۔ 3 دن سے پہلے اب بہت سارے لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لیکن یہاں اصل جو دیکھا جائے گا وہ 3 دن دیکھے جائیں گے۔ 3 دن کے اندر کوئی آدمی صاحب نصاب بن گیا یا صاحب نصاب ہونے سے اتر گیا یا اس سے مال ہلاک ہو گیا تو پھر اس کے اوپر صاحب نصاب ہونے کا یا نہ ہونے کا حکم لگے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو 4 اموال ہیں، سونا، چاندی اور نقدی اور مال تجارت، یہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اضافی یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی سامان جو ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے اگر وہ بھی ہے تو وہ بھی اصل مال کے اندر ضم کیا جائے گا، اس کو بھی ڈالا جائے گا۔ اسی طرح گھر کے اندر کوئی ایسا کپڑے، ایسے سامان جو عام طور پر یہ رضائی وغیرہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور وہ پیٹیوں میں پڑی رہتی ہیں سال سال اور وہ استعمال نہیں کی جاتی، الماریوں میں ڈنر سیٹ لگے رہ جاتے ہیں اور ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، تو ایسا کوئی بھی سامان جو ضرورت سے زائد ہے یا اس کے پاس ضرورت سے زائد پلاٹس ہیں، زکوٰۃ ان پہ نہیں آئے گی اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، لیکن یہاں پر تجارت کے لیے نہ بھی ہوں تو پھر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ اسی طرح اس کا اپنے رہائشی مکان سے اضافی کوئی اور مکان ہے تو اس کے اوپر بھی یہ قربانی کرنا واجب ہوگا اور وہ قربانی کرے گا۔ تو یہ ساری اضافی چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور جو فالتو گھر میں سامان اور یہ چیزیں پڑی ہیں یہ بھی اندر ڈالی جائیں گی۔ اور اگر عورتوں کے پاس صرف سونا ہے لیکن اگر 1-2 روپے بھی جمع ہو گئے تو ان کا نصاب اب 52.5 تولے چاندی بنے گا۔ جب 2 قسم کے اموال جمع ہوں گے، گھر میں پڑا ہوا سامان اور سونا جمع ہوگا یا اور کوئی ایسا فالتو سامان اور سونا یا اور کوئی ایسا سامان، تو اب یہاں پر نصاب بنے گا 52.5 تولے چاندی۔ اب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کا نصاب موجود ہوگا اس کے ذمہ قربانی ہوگی اور وہ قربانی کرے گا، چاہے وہ سونے کو بیچ کے کرے یا چاندی کو بیچ کے کرے یا اپنی عورت اپنے خامن سے ادھار لے کر کرے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے ان 3 دنوں کے اندر وہ ادھار لے کے بھی قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ شادی بیاہ کے لیے آدمی ادھار لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ایک فریضہ اس کے ذمہ ہے، وقتی اس کے پاس چاہے نقدی نہیں ہے لیکن اس کے پاس پراپرٹی یا ایسی چیزیں سونا چاندی موجود ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادھار لے کر وہ قربانی کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہ قربانی کریں، ورنہ اللہ کے نبی کی وعید میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہر آدمی کو جو صاحب نصاب بن رہا ہے علیحدہ علیحدہ ان کے ذمہ قربانی ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے، فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔